السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 8. حویلی کی پچھلی طرف واقع پرانے فوارے کے قریب ایک سنسان گوشہ تھا. جہاڑیوں کے بیچ ایک پتھریلا راستہ اور وہیں نیم کے پیڑ کے سائے تلے شہریار کھڑا تھا. شام کی ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے لگی سگریٹ سے دھوئیں کی لہریں آسمان میں تحلیل ہو رہی تھیں. اس کی نظریں سامنے سبز گھاس پر جمی تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو. وقت تھما ہوا لگ رہا تھا جب اچانک کسی نرم مگر بے باک ہاتھ نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ چھین لی. وہ لمحہ جیسے اس کی روح کو کھینچ لے گیا ہو. سانس رک گیا. آنکھیں پھاڑ کر وہ فوراً پلٹا اور پلٹتے ہی اس کا دل واپس دھڑکنے لگا. سامنے ماہیر کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی سگریٹ، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ. شہریار کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑکیں. دو واپس یہ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. ماہیر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی. اب تو یہ سیدھا. اس نے سامنے واقع کمرے کی کھڑکی کی طرف گردن موڑی جو سلیمان شاہ کا کمرہ تھا. ادھر جائے گی. شہریار کا دل جیسے حلق میں آ ٹکا. دیکھو، میرے ساتھ پنگے مت لیا کرو. دو واپس یہ. وہ بے بس سا بولا. ماہر ہنسی. شہریار سلیمان، آپ تو بہت ڈرتے ہیں مجھ سے. بکواس بند کرو. میں نہیں ڈرتا تم سے. جو کرنا ہے کر لو. وہ چیخا مگر آواز میں ہچکچاہٹ چھپی نہ رہ سکی. اوکے. بس اتنا کہہ کر ماہر نے قدم سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا دیے. شہریار جیسے زمین میں گڑ گیا. وہ نہ کچھ کر پایا نہ روک پایا. ہاتھوں سے سر تھام لیا جیسے اپنا غصہ خود سے چھپا رہا ہو. اچانک سامنے سے عروا آتی دکھائی دی. وہ سیدھی چلتی ہوئی شہریار کے قریب سے گزرنے لگی. جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، عروا چونک گئی جیسے کرنٹ لگا ہو. نظر اوپر اٹھی تو سامنے شہریار سلیمان تھا. اس کے ہوش ہی اڑ گئے. سنو، پلیز سنو. شہریار نے نرمی سے اس کا بازو چھوڑا. کیا؟ ابھی تک وہ شوق میں تھی. یہ ماہر پاگل ہو گئی ہے. خدا کا واسطہ ہے دادا جان کے کمرے میں جا کر کہو کہ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا. عروا اس کی بات سے زیادہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی تک کسی اور دنیا میں ہو. کیا دیکھ رہی ہو یار؟ جاؤ نا، دادا جان کو بتاؤ. کیا بولوں؟ جیسے نیند سے جاگی ہو شہریار نے دوبارہ ماتھا پیٹا. اف. پھر سنبھل کر اس کی طرف دیکھا. بس جاؤ اور کہو کہ شہریار سگریٹ نہیں پی رہا تھا، ماہر جھوٹ بول رہی ہے. مگر کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا. ابھی جو کہا ہے جاؤ وہ کرو. اچھا اوکے. کہہ کر وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی. شہریار کا چہرہ دیکھا. اب جاؤ نا. وہ جھنجھلا کر بولا تو عروا فوراً دوڑتی ہوئی سلیمان شاہ کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی. اس نے سلیمان شاہ کے کمرے میں دستک دی تھی. اندر سے بھاری آواز آئی کہ اندر جانے کی اجازت ہے تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا. سامنے ہی کرسی پر بیٹھے وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے. ماہر نے حلق میں تھوک نکلا. وہ اس کے دادا جان تھے مگر ان کے سامنے وہ بہت ڈرتی تھی. حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، پوری حویلی سے بھی زیادہ، مگر پھر بھی ان میں ایسا روپ تھا کہ ماہر کو ان سے ڈر لگتا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی. ہاں کہو ماہر. انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ماہر کے اوپر گہری نظریں ڈالیں. دادا جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی. ہاں کرو ماہر. دادا جان، مجھے آپ ہی کی قبر پر جانا ہے. سلیمان شاہ کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتے رہے. چہرے پر کسی قسم کے جذبات نہیں تھے، بس گہری نظریں اس پر جمی تھیں. میں جانتی ہوں کہ آپ. ہاں میں اجازت نہیں دوں گا. دادا جان پلیز، 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں ایک بار بھی نہیں گئی. پلیز ایک بار جانے دیں. میں پکا صرف ایک بار جاؤں گی. ماہر کے چہرے پر منت تھی.
یہ تو طے تھا کہ جب تک وہ سلیمان شاہ کو منانے کی کوشش نہیں کرے گی وہ یہاں سے نہیں جائے گی، چاہے اس کے لیے جتنی بھی بے عزتی کیوں نہ سہنی پڑے۔ اسی دوران عروہ دروازے کی طرف لپکی۔ اس کے پیچھے شہریار الجھن زدہ قدموں سے آ رہا تھا۔ دادا پلیز، ماہر ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ نانا جان شہریار نے سگریٹ نہیں پی۔ عروہ نے جلدی سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور فوراً بول پڑی۔ ماہر جو اب خاموش کھڑی تھی حیرت سے عروہ کو دیکھنے لگی، اور سلیمان شاہ کی آنکھیں جو اس لمحے صرف ماہر کے چہرے پر تھیں اچانک پلٹ کر عروہ کی طرف گھوم گئیں۔ جی دادا میں نے نہیں پی، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں سگریٹ پینے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ دروازے سے اندر داخل ہوا اور مسلسل بولتا ہی چلا گیا، جیسے الفاظ کو روکے بغیر خود کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ سلیمان شاہ کی نظریں کبھی ماہر پر جاتی، کبھی شہریار پر اور پھر عروہ پر ٹھہرتی۔ شہریار بولتے بولتے اچانک رکا۔ سب کی آنکھیں جب اس پر جمی دیکھیں تو وہ پریشان سا ہوا اور ماہر کو دیکھا۔ وہی ماہر جو ہونٹوں پر دبکی مسکراہٹ کے ساتھ اسی کو گھور رہی تھی۔ دادا میں واقعی سگریٹ نہیں پیتا، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو سگریٹ ہے وہ میری نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے ماہر کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں کچھ بھی نہ تھا، ہاتھ خالی، نہ سگریٹ نہ کوئی ثبوت۔ شہریار کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی نظریں دوبارہ ماہر پر پڑیں جو بدستور اپنی مسکراہٹ میں چھپی چالاکی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی سگریٹ شہریار؟ سلیمان شاہ کی بھاری ٹھنڈی اور گہری آواز گونجی۔ اس ایک سوال نے شہریار کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ یعنی ماہر نے جھوٹ کہا تھا، وہ شکایت کرنے نہیں آئی تھی؟ یعنی تم سگریٹ پیتے ہو؟ سلیمان شاہ کی آواز کمرے میں گونجی تو لمحہ بھر کو سب ساکت ہو گیا۔ شہریار نے غصے بھری نظر ماہر پر ڈالی جو اب نظریں جھکائے مسلسل مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ سامنے عروہ کی نظریں شہریار پر جمی تھیں، تشویش سے بھری، کیونکہ وہ جانتی تھی اب جو ہونے والا تھا وہ حویلی میں قیامت لا سکتا تھا۔ نہیں نہیں دادا، میں نے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ سلیمان شاہ کی آواز اب اور بلند ہوئی۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کی وضاحت کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ شہریار کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ شہریار نے ایک نظر ماہر کو دیکھا جو اب بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کی ہر گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ دادا جان! اسی لمحے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے چہرے پر پڑا۔ اس کا سر جھٹکے سے ایک طرف ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور پلکوں میں آنسو جھلملائے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ عروہ گھبرا کر فوراً 2 قدم آگے بڑھی۔ نانا جان یہ نہیں پیتا۔ لیکن سلیمان شاہ نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور شہریار کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ذرا شرم نہیں ہے تمہیں؟ تمہیں یہ عزت، یہ وقار اس گھر میں کبھی نظر نہیں آیا؟ گھر کے کسی فرد نے ایسی حرکتیں نہیں کی جو تم کرتے ہو۔ ان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا اور شہریار کا چہرہ مزید تپ گیا۔ کب سے پی رہے ہو ہاں؟ دادا جان میں نہیں پیتا، میں کہہ رہا ہوں۔ پھر جھوٹ! ایک اور تھپڑ کھانا ہے تم نے؟ وہ پھر دہاڑے۔ شہریار نے دانت بھینچے، گہری سانس لی اور پھر وہی ماہر جو اب زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی شرارت اب بھی چمک رہی تھی جیسے وہ جیت چکی ہو۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ سلیمان شاہ کی آواز پھر گرجی۔ شہریار نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں سگریٹ پیتے دیکھا یا… وہ رک کر ماہر کی طرف دیکھنے لگے۔ ماہر، تم نے دیکھا تو مجھے فوراً بتانا، پھر میں اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ دوبارہ منہ نہ کھول سکے۔ جی دادا جان، میں آپ کو اسی وقت بتا دوں گی۔ ماہر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور شہریار نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، سلیمان شاہ نے غصے سے کہا۔ شہریار فوراً باہر نکل گیا، عروہ اس کے پیچھے پیچھے۔ کمرے میں اب صرف ماہر اور سلیمان شاہ تھے۔ ماہر کا چہرہ اب سنجیدہ تھا، ہنسی غائب۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے دادا جان کو دیکھ رہی تھی۔ سلیمان شاہ آگے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔
ماہر نے گہری سانس لی۔ اب یہ وقت نہیں تھا ان سے بات کرنے کا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ شہریار غصے سے آگے بڑھا، چہرہ ابھی تک تھپڑ کی شدت سے جل رہا تھا، سانسیں بے ترتیب اور آنکھوں میں چنگاریاں۔ عروہ اس کے پیچھے آئی۔ شہریار، کوئی بات نہیں تم؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ شہریار نے مڑ کر اسے ایسی تیز نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان رک گئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی اور تب کمرے سے ماہر باہر نکلی۔ شہریار کی نظر اس پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ماہر کے لبوں پر وہی مخصوص شرارتی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی جو شہریار کے وجود میں آگ لگا دیتی تھی۔ اب تو نہیں پیو گے نا شہریار؟ ماہر نے نرمی سے مگر چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم چپ ہو جاؤ ورنہ قبر کھود کر تمہیں اس میں دفنا دوں گا۔ شہریار کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ ماہر بے اختیار ہنس دی، ایک زوردار قہقہا جیسے اس کا غصہ مزید بڑھانا مقصد ہو۔ عروہ خاموش کھڑی تھی، اس کی نظریں دونوں کے چہروں کے درمیان گردش کر رہی تھیں۔ ایک مکمل جنگ برپا تھی، مگر صرف لفظوں کی نہیں، آنکھیں بھی جھگڑ رہی تھیں۔ سوال اور جواب، زخم اور طنز، سب آنکھوں سے برآمد ہو رہے تھے۔ اچھا شہریار، بس کرو۔ عروہ نے نرمی سے بیچ میں بولنے کی کوشش کی، جیسے کچھ ٹوٹنے سے پہلے سنبھال لینا چاہتی ہو۔ ایک تو تم چپ ہو جاؤ۔ شہریار کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ پتہ نہیں تم دونوں دوستیں مل کر میرے خلاف کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ عروہ چونک گئی، پلکیں جھپکائیں۔ شہریار، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اس کی آواز میں حیرانی بھی تھی اور صفائی بھی، جیسے اس الزام نے اسے بے حد تکلیف دی ہو۔ چھوڑو عروہ، ابھی اس نے تازہ تازہ تھپڑ کھایا ہے، دماغ گرم ہوا ہے۔ ماہر ہنستے ہوئے بولی جیسے وہ تیل ڈال رہی ہو پہلے سے سلگتی آگ پر۔ اپنی 3-4 گرل فرینڈ سے بات کرے گا تو دماغ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ پھر ہنسی، اب کہ اس کے قہقہے میں طنز کی تپش کچھ زیادہ نمایاں تھی۔ اف ماہر، بکواس بند کرو اپنی۔ شہریار کے ضبط کی آخری دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ وہ چلا اٹھا، اس کے لہجے میں وہی زہر تھا جو آنکھوں میں بھی دکھ رہا تھا۔ وہ ماہر کے قریب سے گزرتا، غصے سے پاؤں پٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے اس نے دنیا سے اپنا رشتہ کچھ لمحوں کے لیے توڑ دیا ہو۔ ماہر وہیں کھڑی رہی، چہرے پر وہی لاپرواہی، وہی شرارتی مسکراہٹ، جیسے اس کے اندر کوئی بھی لہر نہیں اٹھی ہو۔ عروہ کی نظریں مگر وہ اب بھی وہیں تھیں، اوپر بند ہوتے دروازے پر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ماہر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ آواز اب کچھ مدھم اور سنجیدہ ہو چکی تھی۔ یار، دکھ ہو رہا ہے اس پر؟ عروہ نے دھیرے سے کہا، جیسے دل کا کوئی کونا بے آواز سا ٹوٹا ہو۔ دکھ؟ ماہر نے ایک خفیف سا قہقہا لگایا، مگر وہ ویسا بے رحم نہیں تھا جیسے پہلے تھا۔ بے چارہ نہیں ہے وہ، ڈھیٹ ہے ایک نمبر کا۔ اب دیکھنا، اوپر دوبارہ سگریٹ پی رہا ہوگا، یہ باز نہیں آئے گا۔ وہ جیسے خود کو سمجھا رہی ہو یا شاید عروہ کو۔ پھر ایک پل کو خاموشی چھائی۔ ماہر نے رخ بدلا، ہاتھ جھٹک کر کہا، چلو چھوڑو، کچھ کھانے کو بناتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اچھا چلو۔ عروہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کا دل اب بھی وہیں تھا، اوپر ایک بند دروازے کے پیچھے، جہاں شاید ایک اکیلا وجود اپنی انا اور شرمندگی کے بیچ کسی انجانی گھٹن میں الجھا بیٹھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا نہیں تھا، بلکہ سب لائٹس آن تھیں، جیسے شہریار نے خود سے زیادہ کمرے کو روشن رکھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ بیڈ پہ الٹا لیٹا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ایک بجھی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ تکیا اس کے سینے کے نیچے دبا ہوا تھا، جیسے بس یوں ہی غصے میں آ کر بیڈ پر گر پڑا ہو اور اسے سیدھا کرنے کا بھی خیال نہ آیا ہو۔ چہرے پر غصے کا رنگ اب کچھ مدھم ہو چکا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جو دیر تک غصہ نہیں رکھتا تھا، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، اس کے بعد بس بڑبڑاہٹیں باقی رہتی تھیں، اور اسی کمزوری کا تو ماہر فائدہ اٹھاتی تھی، زہر لگتی تھی اسے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ دروازہ کھٹکا۔ کون ہے؟ دفع ہو جاؤ۔
اس نے الٹا لیٹے ہی آواز لگائی، واہ، بہت محبت سے استقبال ہوا ہے۔ عروہ کی آواز سن کر وہ تکیہ ایک طرف پھینک کر سیدھا بیٹھا۔ تم کیوں آئی ہو اندر؟ میں نے تو کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ۔ تو کیا میں واقعی دفع ہو جاتی؟ وہ دروازہ بند کر کے آہستہ سے اندر آئی۔ شہریار نے تکیہ اٹھا کر ایک طرف پھینکا، جیسے غصہ تکیے پر نکال کر اب باقی بات چیت کے لیے فری ہو۔ ویسے بھی تم زیادہ دیر غصے میں نہیں رہ سکتے، تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم خود سے بھی تھک چکے ہو۔ ہاں تو کیا کروں، جب ہر طرف پاگل لوگ ہوں تو بندہ خود سے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کروٹ بدل کر سیدھا ہوا، تکیہ سیدھا کیا اور اس پر کوہنی رکھ کر بیٹھ گیا۔ کون پاگل؟ عروہ نے مسکرا کر پوچھا۔ سب سے بڑی پاگل وہ ماہر، قسم سے اس جیسی لڑکی میں نے نہیں دیکھی، عجیب ہی دماغ ہے اس کا۔ مطلب جس بندے کو ابھی ابھی تھپڑ پڑا ہو اسی سے مذاق، اور اوپر سے وہ قہقہے، اف، عجیب۔ عروہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ واقعی تھوڑا عجیب ہے اس کا انداز، اور مجھے اس کے اسی انداز سے پیار ہے، کیونکہ وہ میری جان ہے، میری سب سے اچھی دوست ہے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ شہریار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تھوڑا یار، اس کے لیے تو پورا پاگل خانہ ریزرو ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا کھاتی ہے روز، کون سی انرجی ہے اس میں، ایک منٹ کو بھی چپ نہیں بیٹھتی، اور جو زبان ہے اس کی، میرے صبر کا جنازہ نکال دیا اس نے آج۔ جلدی اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کرواؤ اسے تاکہ وہی اسے سنبھالے، شرافت کا جنازہ نکال دیتی ہے میرا۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت شریف ہو؟ عروہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بالکل، میں تو فرشتہ ہوں، ماں کی دعا سے پیدا ہوا، باپ کی تربیت سے پلا بڑھا، اور دوستوں کی باتوں سے بگڑا۔ وہ ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جیسے کسی فلمی منظر میں ہو۔ عروہ کو ہنسی آ گئی مگر جلدی سنبھل گئی۔ عروہ نے کچھ کہا نہیں، بس اسے دیکھتی رہی۔ وہی لڑکا جس کی باتوں میں ہنسی تھی مگر آنکھوں میں تھکن، جو دوسروں کو ہنسا ہنسا کر خود تنہا رہ جاتا تھا، اور وہ لڑکی، وہ عروہ، جس کا دل اندر سے اس کی ایک ایک بات پر دھڑک رہا تھا مگر ہونٹ خاموش تھے۔ وہ کتنی محبت کرتی تھی اس سے، کتنی بار اس کی مسکراہٹ کے لیے دعائیں مانگی تھیں، مگر وہ کبھی کہہ نہیں سکی، کبھی کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ عروہ چونکی، ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، تمہیں سن رہی ہوں۔ چلو شکر ہے کوئی تو ہے جو مجھے سنتا ہے، ورنہ باقی سب تو میرے منہ پر ہی تھپڑ مار دیتے ہیں۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولا، پھر خود ہی ہنس دیا۔ عروہ نے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر وہی پرانی چپ، جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن کی صبح کچھ مختلف سی تھی۔ ہوا آج کچھ زیادہ ہی چل رہی تھی۔ جولائی کے مہینے کی جھلسا دینے والی گرمی نے فضا کو جکڑا ہوا تھا۔ کراچی کی یہ بے رحم گرمی جو نہ صرف جسم کو بلکہ دماغ کو بھی سن کر دیتی ہے۔ درختوں کی شاخیں جھولتی، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ دیواروں سے ٹکرا کر ایک سناٹا سا پیدا کرتی۔ ماہر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، سست روی سے، جیسے ہر قدم پہ کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر جوڑا بنایا تھا مگر بال بار بار اڑتے اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ رکتی، الجھتی ہوئی لٹوں کو انگلیوں سے سمیٹتی اور پھر کالی پن نکال کر بالوں کو دوبارہ قابو میں لانے کی کوشش کرتی۔ اس کی لمبی آسمانی رنگ کی کاٹن کی قمیض گرم موسم میں بھی سکون دے رہی تھی۔ نیچے ہلکا سا ڈھیلا پاجامہ جس کی شکنیں ہوا سے ہل رہی تھیں، اور گلے کے گرد سفید دوپٹہ بے ترتیبی سے لپٹا ہوا تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح بالکل سادہ، بغیر کسی میک اپ کے، مگر آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی کی لکیر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ شاید کسی قریبی دوست کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر دل میں یہ بھی جانتی تھی کہ اجازت ملنا آسان نہ ہوگا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ نے سختی سے باہر جانے سے منع کیا تھا، مگر حکم کا اصل منبع سلیمان شاہ تھے، اور جب حکم دینے والا خود سامنے بیٹھا ہو تو بات بھی اسی سے کرنا بنتی تھی۔ ماہر نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ لان میں پرانی سیاہ جھولتی کرسی پر سلیمان شاہ بیٹھے تھے۔
سفید شلوار قمیص کے ساتھ ہلکی بھورے رنگ کی باسکٹ پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ دھیمی دھیمی چسکیاں لے رہے تھے۔ ان کی سفید داڑھی ہلکی ہوا سے ہل رہی تھی اور پیشانی پر جھریوں کا جال ان کی تلخ زندگی کا عکس دے رہا تھا۔ چائے کے کپ کو کبھی میز پر رکھتے، کبھی اٹھا کر لبوں سے لگاتے اور نظریں کہیں دور خلا میں گم تھیں۔ ماہر آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، گھاس پر چلتی ان کے قریب آئی۔ اس نے نرمی سے پکارا، السلام علیکم دادا جان۔ سلیمان شاہ نے آہستگی سے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، پلکیں ذرا سی سکڑیں، جیسے پہچاننے میں ایک پل لگا ہو، پھر بس ہونٹ ہلائے۔ وعلیکم السلام۔ خاموشی، گھاس کی سرسراہٹ، چائے کی کپ اور ہوا کی سسکیوں میں وہ دونوں کچھ لمحے خاموش رہے۔ ماہر نے نظریں جھکائیں، ہونٹوں کو دانتوں سے دبایا اور پھر تھوڑا سا منہ بنایا جیسے نرمی سے کسی ضد کی شروعات کرنے لگی ہو۔ دونوں ہاتھ پیچھے کر کے انگلیوں سے دوپٹہ مروڑتی ہوئی وہ بولی، آپ سے ایک چیز کی اجازت لینی تھی۔ سلیمان شاہ نے کپ میز پر رکھ دیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور ذرا سا جھک کر کہا، بولو۔ ماہر نے پلکیں جھپکیں، آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں جھجک۔ مجھے دوست کے گھر جانا ہے، ایک کام سے۔ کس کام سے؟ ان کی آواز سخت نہیں تھی مگر سرد۔ بس اس کی کسی کام میں مدد کرنی ہے، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے گردن ہلکی سی ٹیڑھی کی جیسے ضد میں ہو مگر معصومیت سے۔ سلیمان شاہ نے اس پر نظریں گاڑ دیں، پھر دھیرے سے کہا، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماہر نے پلکیں جھپکیں، ایک گہری سانس لی اور اب اس کے چہرے پر ایک اداسی کا رنگ پھیلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے سامنے بیٹھ گئی، ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں آپس میں الجھائیں اور نظریں جھکائے بولی، جی جانتی ہوں، مگر دادا جان مجھے جانا ضروری ہے۔ میں اس طرح تو زندگی نہیں گزار سکتی نا، مجھے جانا ہے اور مجھے معلوم ہے آپ مجھے باہر اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میں مہروش کی قبر پر نہ چلی جاؤں، اور بابا اس لیے نہیں بھیجتے کہ میں کسی لڑکے سے نہ مل لوں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں نمی سی جھلملا گئی۔ میں نہیں جانتی آپ دونوں کو میرے بارے میں اتنا شک کیوں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہی کی قبر پر مت جانا، ٹھیک ہے میں نہیں گئی۔ بابا کو لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملوں گی، تو ان کی سوچ کو تو میرا سلام ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں کرتے تو نہ کریں، مگر میری بھی ایک زندگی ہے دادا جان، مجھے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ سلیمان شاہ خاموش تھے، صرف ان کی آنکھیں بول رہی تھیں، کچھ پرانی یادیں، کچھ اندیشے اور بہت سی الجھنیں۔ بابا نے کہا جاب نہیں کرنی، تو ٹھیک ہے، میں نے جاب کا ذکر تک نہیں کیا اس دن کے بعد، مگر آپ لوگ ایسے تو نہ کریں میرے ساتھ۔ ماہر نے لبوں کو بھینچا، آنکھیں نم ہو گئیں اور چہرے پر تھوڑی تھوڑی مظلومیت آنے لگی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہی انداز دادا جان کو نرم کر سکتا ہے۔ سلیمان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستگی سے جیسے دل کو مناتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ماہر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے اور اسی کے ساتھ واپس آنا ہے، اور اگر تم مہروش کی قبر پر گئیں تو یاد رکھو یہ بات مجھے ڈرائیور ہر چیز کی رپورٹ دیتا ہے۔ جی پتہ ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی ان کی قبر پر۔ یہ حویلی عجیب اصولوں والی جگہ تھی، یہاں محبت پر پہرے تھے اور خودکشی سے مرنے والوں کے نام تک پر خاموشیاں مسلط۔ جب سے مہروش مری تھی، سلیمان شاہ نے سب کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس کی قبر پر کوئی نہیں جائے گا، جو خود مرنے کا فیصلہ کرے وہ ہمارے دکھ میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ تب سے مہروش کا نام لینا بھی حویلی میں گناہ بن گیا تھا، نہ کوئی اس کی بات کرتا، نہ اس کی تصویر رکھتا، اور نہ ہی کوئی اس کی قبر پر جاتا تھا، جیسے وہ مر کر صرف زمین کے نیچے نہیں گئی بلکہ سب کے دلوں سے بھی مٹا دی گئی۔ گرمی جیسے انتہا پر ہو، سورج اپنی تمام تر شدت کے ساتھ جل رہا ہو،
जुलाई के महीने की दोपहर में धूप इतनी बेरहम थी कि सड़क की सतह पर गर्मी लरसती हुई नजर आती थी। माहौल की हर चीज थकी, निढाल और बेजान सी लग रही थी। हवा थी मगर जैसे किसी तनूर से आ रही हो। पसीने के कतरों ने माहिर की पेशानी, गर्दन और कनपटियों पर बसेरा कर रखा था। उसने बार बार दुपट्टे के पल्लू से चेहरा पोंछा मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। धूप उसके नाजुक वजूद को झुलसा रही थी। उसकी हथेलियों में बेचैनी थी और नजरें सड़क के उस कोने पर गड़ी थीं जहां से उसे गाड़ी आने की उम्मीद थी, मगर ताहाल कुछ नजर न आया। उसने बेजारी से हथेली से माथे पर हाथ रखा जैसे सूरज को रोकने की कोशिश कर रही हो, फिर झुंझला कर बड़बड़ाई, उफ, ये ड्राइवर किधर मर गया है। उसका लहजा झुलसे हुए सब्र की आखिरी लकीर पर था। तभी एक स्याह गाड़ी सामने आकर रुकी। वो ड्राइवर की गाड़ी थी। माहिर ने सुकून का सांस लिया जैसे बचाव की कोई कश्ती आ लगी हो, मगर अगले ही लम्हे जैसे उस सांस ने उसके गले में अटक कर दम तोड़ दिया। फ्रंट सीट पर बैठे शख्स की झलक नहीं उसकी पेशानी पर बल डाल दिए। बिखरे हुए बाल, आंखों पर स्याह चश्मा और साथ बैठी लड़की जो मोबाइल पर उंगलियां चला रही थी और हल्की हल्की हंस रही थी, शहरयार था। माहिर की आंखें पतली हुई जैसे कैमरा किसी मशकूक मंजर को जूम कर रहा हो। उसने नजर लड़की के चेहरे से उसकी बेपरवाह अदाओं तक दौड़ाई, फिर शहरयार की तरफ गुस्से से देखा। शहरयार ने चश्मा जरा नीचे किया। उसकी आंखों में शरारत का रंग खालिस था। होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रेंग गई। ओह, देखो कौन है धूप में भुनी हुई। माहिर ने हाथ कमर पर रखा और तीखे अंदाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? उसकी नजर दोबारा लड़की पर पड़ी जो जैसे अभी तक उसकी बातों से बेनियाज थी। शहरयार ने गर्दन जरा खम की। आंखों में शोखी बढ़ती चली गई। अरे रिलैक्स, अभी तो तारुफ बाकी है। रुको, मैं अभी घर जाकर दादा जान को बताती हूँ कि तुम किस किस्म की साइड बिजनेस चला रहे हो। वो तेजी से पलटने ही वाली थी कि शहरयार ने आवाज में लापरवाह अंदाज लाते हुए कहा, दादा जान को तो तब बताओगी जब घर पहुंचोगी। फिलहाल तो गाड़ी मेरे कब्जे में है। और ड्राइवर कहाँ है? माहिर ने दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वो तो कशान भाई के साथ कहीं फरार है। तभी मैं ये गाड़ी ले आया। मेरी गाड़ी धुलने गई हुई है। उस दिन तुम बैठी थी ना, तो सोचा धुलवा दूं। वो हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो तुम यहाँ ड्राइवर की जगह ड्राइवर नहीं ले आए हो? माहिर ने हकारत भरी नजरों से लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह प्लीज, बैठ जाओ गाड़ी में, वरना धूप में पिघल जाओगी। तुम्हारी फजूल बात सुनने से तो बेहतर है मैं पैदल वापस चली जाऊं, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। शहरयार ने हल्की हंसी के साथ आंख मारी और बोला, प्राइवेसी को छोड़ो, नहीं होती खराब। कब तक धूप में खड़ी रहोगी? आओ बैठ जाओ। माहिर ने उंगली दिखाई। निगाहों में धमकी थी। डरो मुझसे शहरयार, आज तुम्हारी फिल्म पूरी की पूरी दादा जान को दिखाने वाली हूं मैं। शहरयार ने फौरन रुख लड़की की तरफ मोड़ा, संजीदा अंदाज अपनाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, आप एक काम करें, अभी नीचे उतर जाएं, मैं आपके लिए उबर करवाता हूँ। ये जो खड़ी है ना, ये मेरे बचपन का रिमोट कंट्रोल है, दबा के रखती है, दादा जान को भी कंट्रोल कर लेती है। अगर इसने हमारे बारे में बता दिया तो कयामत आ जाएगी। मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा, फिर वहां आपको कॉल भी नहीं कर सकूंगा। तो प्लीज आप उतर जाएं। लड़की ने गुस्से से उसे देखा। ओह हेलो, मुझे तुम्हारे ड्रामों में रोल नहीं चाहिए, मैं खुद उतर रही हूं। और तुम्हारी कजन को मेरी नेक तमन्नाएं। शहरयार ने जल्दी से वजाहत देना चाही। आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो आपका और अपना भला चाह रहा हूं ना। ये औरत शिकायत लगा देगी तो हमारा बात करना बंद हो जाएगा। मैं आपको घर जाके कॉल करूंगा, ओके? लड़की की आंखों में अब चिंगारियां भड़कने लगीं। भाड़ में जाओ तुम। अपनी इस 2 टके की कजन से डर रहे हो कि वो किसी को बता देगी? और कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। अगर कॉल की तो मेरा भाई पुलिस में है, तुम्हारे घर ले आऊंगी उसे, फिर जन्नत में वो पहुंचाएगा तुम्हें। लड़की ने बैग उठाया, जोर से दरवाजा खोला
اور غصے سے قدم پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہریار نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کر سر جھٹکا۔ بہت بدتمیز ہے یار، اتنی جلدی برا مان گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماہر آہستہ سے دروازہ کھول کر وہیں بیٹھ گئی جہاں ابھی وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی حرکات میں ایک عجیب سی خاموشی اور طنز گھلا ہوا تھا۔ شہریار نے چونک کر رخ اس کی طرف کیا۔ اب تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ماہر نے بیلٹ باندھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کس رفتار سے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ اور تم ساتھ بیٹھ کر راستہ دکھاؤ گی؟ نہیں، میں تمہیں جہنم کے راستے میں دھکا دینے آئی ہوں۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ اندر خاموشی گہری ہونے لگی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا بھی اب جیسے اس خاموشی کو توڑ نہ پائی تھی۔ پھر شہریار نے ہلکی سی جنبش کے ساتھ نظریں اس کی طرف موڑی، آواز دبی دبی، تھوڑی سی مان بھری ہوئی۔ پلیز یار، مت بتانا دادا کو۔ شہریار کی نظریں بار بار ماہر کی طرف اٹھتیں اور پھر لوٹ جاتیں، جیسے وہ اس کے رد عمل کو بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر نے اب تک کوئی مسکراہٹ نہیں دی تھی۔ وہ سیدھی بیٹھی تھی، نگاہیں کسی ایک مقام پر جمی تھیں۔ پھر آہستہ سے دھیرے سے اس نے چہرہ موڑ کر شہریار کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو پوری پریزنٹیشن بنا کر دکھانے کا ارادہ ہے۔ ٹائٹل ہوگا شہریار کی شرافت کا جنازہ۔ اس کے لہجے میں وہی تیکھا طنز تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ شہریار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے جیسے واقعی ہاتھ جوڑ رہا ہو۔ پلیز ماہر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کسی کو مت بتانا۔ میری عزت رکھ لو یار۔ اس کا انداز بے بسی سے لبریز تھا اور آواز میں پہلی بار واقعی خوف نمایاں تھا۔ ماہر نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر ایک لمحے کے لیے سوچ کا عکس ابھرا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، لہجہ غیر متوقع طور پر نرم ہو گیا تھا۔ اوکے، نہیں بتاؤں گی۔ شہریار نے فوراً اس کی طرف چونک کر دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ تم واقعی نہیں بتاؤ گی؟ مجھے تم پر یقین نہیں۔ ماہر نے سر ہلکا سا جھٹکا۔ یقین ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں واقعی بتا دوں گی۔ شہریار کی آنکھیں پھیل گئیں، دل جیسے ڈوبنے لگا، مگر ماہر نے بات مکمل کی۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شرط کو اگر مان لو تو ہاں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ کون سی شرط؟ وہ الجھ کر بولا۔ ماہر نے آج تک اس سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی، کبھی کوئی ضد، کوئی فرمائش، اور اچانک یہ شرط۔ ماہر نے نظریں جھکا لیں۔ آواز میں اب کوئی شوخی نہیں تھی، صرف ایک دبی ہوئی خاموشی جو سننے والے کو اندر تک ہلا دے۔ تمہیں مجھے مہروش آپی کی قبر پر لے کر جانا ہوگا۔ ایک لمحے میں جیسے کسی نے گاڑی کے اندر کا سارا آکسیجن چوس لیا ہو۔ شہریار کا چہرہ یکدم حیرت میں ڈوب گیا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ ماہر نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، دادا جان مجھے جانے نہیں دیتے اور گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کہ میں کہیں ان کی قبر پر نہ چلی جاؤں۔ پھر اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے، نہ کوئی چیخ، بس ایک دھیمی سی تکلیف تھی، جیسے دل پر چڑھا کوئی پرانا زخم اب بھی ہلکا ہلکا سلگ رہا ہو۔ ضبط کی وہی پرانی تہ جو برسوں سے چہرے پر چپکی ہوئی تھی، ایسی چپ جو چیخ سے کہیں زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ شہریار اس کے چہرے کو چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نہ وہ ہنسا، نہ کوئی جملہ کسا، بس آہستگی سے نظریں سڑک پر جمائیں، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے ہلکے لہجے میں بولا، اوکے، میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا، نہ شکریہ نہ تسلی، بس نگاہیں سڑک کے سیدھے خاموش راستے پر جم گئیں۔ گاڑی دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ باہر تپتی دھوپ اپنا زور دکھا رہی تھی اور اندر ایک پرانی خواہش خاموشی سے سر اٹھا رہی تھی۔ گاڑی قبرستان کے پاس آ کر رکی۔ آ گیا قبرستان، شہریار نے مدھم آواز میں کہا، جیسے خود بھی اس جگہ کے بوجھ کو محسوس کر رہا ہو۔ ماہر نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس آہستگی سے دروازہ کھولا۔ دل جیسے پتلیوں میں سما ہی نہ رہا ہو۔ آنکھیں قبرستان کی سمت اٹھیں تو پلکوں کے پیچھے چھپا صبر آنکھوں کے کناروں پر نمی کی صورت آ گیا۔
شہریار بھی خاموشی سے دروازہ کھول کر اس کے پیچھے باہر آیا۔ ماہیر اندر جانے لگی۔ چاروں طرف سناٹا، کہیں کہیں ہواؤں میں درختوں کی سرسراہٹ اور ان کے بیچ پھیلی قبریں، کوئی کچی کوئی پکی، کہیں کوئی دفنایا جا رہا تھا، کہیں کوئی تنہا بیٹھا رو رہا تھا۔ موت وہ آخری دروازہ ہے جسے سب نے پار کرنا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی چیخے یا روئے، واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ماہیر ہر طرف نگاہ دوڑاتی جا رہی تھی، بے چین، تھکی ہوئی، جیسے خود کو کھو بیٹھی ہو۔ وہ ایک قبر ڈھونڈ رہی تھی، اس کی آپی، اس کی مہروش، اس کا سکون، اس کا واحد سہارا۔ وہ ان ساری خاموش قبروں کے بیچ کہاں تھی؟ شہریار اس کے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک قبر پر پڑی، گیلی مٹی، کچھ ہلتا نظر آیا۔ قریب گیا، جھک کر دیکھا، سیاہ رنگ کی موٹی موٹی سنڈیاں۔ اس کا سانس رک گیا، دل متلا گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، نظریں چرا لیں۔ ماہیر کو دیکھا، وہ اب کچھ فاصلے پر جا چکی تھی، سفید دوپٹہ سر پر رکھے، آہستہ قدموں سے آگے بڑھتی۔ شہریار اس قبر سے منہ موڑ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا، تبھی ماہیر کی نگاہ اس قبر پر پڑی۔ مہروش سلیمان، تاریخ وفات 6 فروری 2025۔ ماہیر کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں، دل جیسے سینے میں سے نکل کر مٹی میں گر گیا ہو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لب بند لیکن آنکھیں چیخنے لگیں۔ آنسو جیسے برسوں کا دبا طوفان بن کر نکلے، ایک کے بعد ایک۔ سانس رکی رکی، بے ترتیب۔ شہریار ایک قدم پیچھے اس کے قریب جا کھڑا ہوا، کندھے پیچھے دیوار سے لگے، ساکت۔ کیوں آپی؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ماہیر آپ کے بغیر اس دنیا میں نہیں چل سکتی تھی۔ ماہیر کا سر قبر پر جھک گیا، ہاتھ اس ٹھنڈی مٹی پر۔ کیوں مار لیا خود کو؟ کیوں؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ کی ماہیر، آپ کی چھوٹی بہن کس حال میں جیے گی آپ کے بعد؟ وہ روتی رہی، اس کے لفظ مٹی میں جذب ہوتے رہے۔ آپ مجھے اس حویلی میں تنہا چھوڑ گئیں آپی، جہاں ہر درد سازش چھانکتی ہے، جہاں درد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے میں روز مرتی ہوں، روز، بس دفن نہیں ہوتی۔ سر اٹھایا، آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے خود کو کتنا سمجھایا، کتنا روکا، کتنا سخت بنایا، صرف اس لیے کہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے، لیکن اندر سے میں وہی کمزور، رو دینے والی ماہیر ہوں جو صرف آپ کو دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ قبر کی پلیٹ کو چھو کر بولی، یاد ہے میں کیا کہا کرتی تھی کہ میرے پاس میری آپی ہے، مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اور آج مجھے اپنی کمزوری کو طاقت کا لبادہ بنانا پڑا، صرف اس لیے کہ کیونکہ میری آپی اب نہیں تھی۔ شہریار اب بھی وہیں کھڑا تھا، کچھ نہ بولا، صرف دیکھتا رہا۔ یہ حویلی، یہ لوگ سب اتنے بے حس ہو گئے ہیں آپی کہ کوئی مجھے آپ سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ آپ کے پاس آنے سے بھی روکتے تھے، جیسے میرا درد غیر قانونی ہو گیا ہو۔ ماہیر کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ مجھے آپ واپس چاہیے آپی، آپ کے بنا یہ دنیا اجنبی لگتی ہے۔ میں روز مسکراتی ہوں مگر اندر سے مر جاتی ہوں۔ کاش آپ ایک بار، بس ایک بار مجھے روک لیتی، مجھے تھام لیتی، میری سانسیں آج شاید آسان ہوتی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا ہے آپی، مجھے سکون چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ شہریار نے خود کو بہت روکا مگر قدم خود بخود آگے بڑھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے برابر آ بیٹھا۔ ماہیر نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، بھیگی پلکیں۔ چلے جاؤ، بس چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بہن کے پاس کچھ اور لمحے رہنے دو۔ مجھے اس سے کہنا ہے کہ وہ بولتی کیوں نہیں آج، میرا دل کٹ رہا ہے۔ وہ دوبارہ سر قبر پر رکھ دیتی ہے۔ ماہیر، رو مت، تم جانتی ہو نا تمہیں یوں بے بس روتا دیکھ کر کتنا دکھ ہوگا۔ جب وہ زندہ تھیں تمہاری ایک آنکھ سے نکلا آنسو ان کا دل دہلا دیتا تھا، اب تو وہ تمہارا دکھ نہیں بانٹ سکتی۔ ماہیر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، ہونٹوں سے ٹوٹتی آواز میں بولی،
آج 4 مہینے بعد میری بہن سے میری بات ہوئی ہے شہریار، میں روؤں بھی نہ؟ وہ واپس قبر کی طرف پلٹی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی انگلیوں سے مٹی میں جذب ہونے لگے۔ یہ حویلی، یہ لوگ، سب نے مجھے آپ سے چھین لیا آپی، مجھے آپ سے دور کر دیا۔ میں ہر دن آپ کو یاد کر کے جیتی رہی اور ہر رات خود کو مارتی رہی۔ اب مجھے بس جانا ہے کہیں بہت دور، جہاں نہ سازش ہو، نہ الزام، نہ تنہائی، صرف سکون ہو، صرف آپ ہوں۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ ماہر، اٹھو، حویلی واپس جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا، تم جا سکتے ہو۔ ماہر پلیز، وہ نرم لہجے میں بولا۔ ماہر نے اس کی طرف وہ نگاہ کی جو خاموش تانا بن کر چپتی ہے، پھر خاموشی سے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی، دوپٹہ ٹھیک کیا، ایک بار بھی شہریار سے نظر نہ ملائی اور آگے کی طرف بڑھ گئی، خاموش، خالی، بے وزن قدموں کے ساتھ۔